نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو نظر بد کے بارے میں ہے۔ گفتگو بہت خاص اور اہم ہے۔ چند احادیث بھی پیش کروں گا اور نظر بد کی علامات بھی عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کا نبوی علاج، نظر بد کو کیسے دور کیا جائے۔ گفتگو بہت خاص، آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، قرآنی اور روحانی خاص وظائف پر مبنی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سامعین، آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے ای میل پہ مشورہ لے سکتے ہیں۔ استخارہ کروانا ہو یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمیں کال کیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ 0305642539 0305 6425 397۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا نمبر وائبر اور آئیمو پر بھی موجود ہے۔ آپ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے سے 10 بجے تک کال کر سکتے ہیں۔ نظر بد کے بارے میں حضور علیہ السلام کے چند ارشادات اجمالی طور پر سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثر من یموت فی امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ، کہ تقدیر اور قضا کے فیصلے کے بعد میری امت میں اکثر جو موت واقع ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے واقع ہوگی۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو جہاں کا ارشاد ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ نظر انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی حادثہ، اچانک موت کا شکار ہو جانا، پھر پتہ بھی نہ چلنا کہ موت کا سبب کیا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، کہ نظر بد حق ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کرو نظر بد سے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی حوائج النعمہ من السر والکتمان، کہ اپنی نعمتوں کو چھپانے اور اپنے اچھے حالات کے راز چھپانے سے اللہ سے مدد لیا کرو۔ نظر بد کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
ان احادیث کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعریف خود کرتے ہیں، ان کی اچھی کارکردگی لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، ان کی پوزیشنوں کے بارے میں مختلف احباب اور رشتہ داروں کی طرف میسیجز کنوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچی اچھی پوزیشن لے لے یا بچہ اچھی پوزیشن لے لے، سب سے شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو چھپانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آخری حدیث میں نے پیش کی ہے، اس میں تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، راز چھپاؤ۔ یہاں پر یہ مینشن کرتا چلوں کہ اچھے حالات اللہ تبارک و تعالی اگر عطا فرما دے تو چھپانا چاہیے اچھے حالات کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یحضرہ الشیاطین وحسد بنی آدم، کہ نظر بد کو شیاطین حاضر کرتے ہیں اور یہ نظر بد اولاد آدم کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ نظر بد کا علاج، نظر بد کا نبوی علاج، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی کرتا اتار کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک بدری صحابی جن کا نام عامر ابن ربیعہ ہے، انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا جسم بہت خوبصورت ہے، ایسا خوبصورت تو کسی کنواری لڑکی کا بھی جسم نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ انہیں اچانک بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے وہ تڑپنے لگے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نظر سے اپنے بھائی کو قتل نہ کیا کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر قتل کا سبب بھی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ سے کہا کہ آپ نماز کا وضو کرو اور نماز کے وضو سے جو پانی جمع ہوگا وہ پانی اس کی پیٹھ پر ڈالو، یہ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، نماز کا وضو کیا اور پانی پیٹھ پر ڈالا، کچھ ہی دیر میں افاقہ ہو گیا۔ یہ تو اس وقت علاج کرنا چاہیے جب معلوم ہو کہ نظر بد کس کی لگی ہے، ماں کی لگی ہے، باپ کی لگی ہے، کسی رشتہ دار کی لگی ہے۔ اور اگر معلوم نہ ہو کہ نظر کس کی لگی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک بالٹی پانی کی لے لی جائے اور اس میں دونوں ہاتھ ڈبو کر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرے، 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، پھر 7 مرتبہ درود شریف۔ پانی میں پھونک نہیں مارنی، اس کے بعد اس پانی سے نہا لے۔ 21 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ نظر اتارنے کا بہترین قرآنی عمل ہے، نظر اتر جائے گی۔ نظر بد کی کچھ علامات جو عاملین اور بڑے بڑے ماہرین نے لکھی ہیں، تحقیق کے بعد آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک عربی عامل لکھتے ہیں کہ نظر کی سب سے بڑی علامت ویکنس محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بدن میں حرارت محسوس ہوتی ہے، معدے میں پیٹ میں کثرت سے گیس بھر جاتا ہے، شوگر بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کی بیماریاں بھی نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے عاملین نے یہ تحریر فرمایا ہے
کہ نظر اور جادو جنات کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دراصل نظر ہی تو ایسی خطرناک مرض ہے کہ یہ جادو جنات کو دعوت دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جادو جنات کسی انسان کی طرف سے ہو، نظر کی وجہ سے بھی جادو جنات کا شکار ہو جاتا ہے مریض، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ علامات کے حوالے سے ذہن میں رکھنا: منصب کا چھن جانا، کاروبار کا بند ہو جانا، سیل کا بالکل نہ ہونا، دکان پہ گاہک نہ آنا، بچوں کی نافرمانی، کام میں سستی اور کاہلی، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، جس کام میں ایکسپرٹ ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا، دل نہیں لگتا اس کام میں، غیر مستقل مزاجی نظر بد کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد بہت خطرناک ہے۔ انسان کو نظر بد کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ بچے نافرمان ہو رہے ہیں، دراصل ہم خود اپنے کاروبار کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خود تعریف کرتے ہیں، بسا اوقات اپنی نظر لگ جاتی ہے، بسا اوقات کسی رشتہ دار کی نظر لگ جاتی ہے، کاروبار پر بنی آدم حسد کرتا ہے، اولاد آدم کا حسد کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے اچھے حالات بھی کسی سے بیان نہ کریں، اس لیے کہ نظر کی وجہ سے عروج زوال میں بدل سکتا ہے، اور برے حالات بھی بیان نہ کریں کسی سے کہ اللہ اپنا شکوہ پسند نہیں کرتا۔ ایک تو یہ نقصان، دوسرا نقصان یہ کہ لوگ بظاہر مذاق بھی اڑائیں گے، کوئی دکھ میں آنسو نہیں پوچھتا، سب مذاق اڑاتے ہیں۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ کہنے کا تو رواج بہت کم رہا ہے آج کل کے دور میں، کوئی نہیں ماشاء اللہ کہتا، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا، سب اپریشیٹ کرتے ہیں، ویری نائس کہتے ہیں، کوئی ویری گڈ کہتا ہے، انگریزی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیا ہی بات ہے، تعجب تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کا نام استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے کاروبار کو، نعمتوں کو اور بچوں کو۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ وساوس اور برے خیالات بھی نظر بد کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب انسان کو اچھی نظر لگ سکتی ہے، اللہ والوں کی نظر لگ سکتی ہے اور انسان کو مکمل انسان بنا سکتی ہے، تو بری نظر تو انسان کو برا بناتی ہے، جس کی وجہ سے خیالات وساوس پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے برے خیالات آتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی علامات جو میں نے پیش کی ہیں نظر کی، یہ عاملین بڑے بڑے ماہرین اور محققین نے تحریر فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ سے اپنے بخار کا علاج کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کا قرآن کافی ہے شفا کے لیے، اللہ کافی ہے شفا کے لیے، اللہ کافی ہے شفا کے لیے، قرآن کافی ہے۔ قرآن و سنت ہماری اصل بنیاد ہے، قرآن و سنت ہمارا اصل معیار ہے۔ جادو جنات اور نظر بد کا علاج صرف اور صرف قرآن و سنت سے کیا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ 70,000 میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو غلط رقیہ نہیں پڑھیں گے اور غلط فعال بھی نہیں نکلوائیں گے۔ آج کل مستقبل کی باتیں جاننے کا
بڑا خیال آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کب تک بند رہے گا، کب تک ہماری شادی ہوگی، کب تک ہمارا رشتہ ہوگا، کب تک ہماری بیٹیوں کا رشتہ ہوگا۔ یہ غلط فعال نکلوانے والی بات ہے۔ کل کی بات صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عکاشہ بن محسن ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میرا شمار ان میں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آپ کا شمار ان میں ہو گیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ عکاشہ بن محسن سبقت لے گیا۔ تو اللہ کالے جادو والے اور سفلی علم والوں کے پاس جانے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور غلط طریقوں سے علاج سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور برے فعال غلط فعال نکلوانے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جو غلط فعال نہیں نکلواتے اور جو غلط طریقے سے علاج نہیں کرواتے، آپ نے بڑی خوشخبری دی ہے ان کو کہ وہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہو، رجوع اللہ ضروری ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔